نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضاں میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا. یہ بے مایا سی کاوش ہے اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم. سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ایک بار پھر پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے اس پروگرام میں ہم تشکیل ریاست مدینہ کے بارے میں بات کریں گے. گزشتہ پروگرامز میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں زندگی کیسے گزری اور پھر نبوت کے 13 سال مکہ میں حضور گزارنے کے بعد اب سفر مدینہ جاری ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ مدینہ کی طرف حضور کا سفر رواں دواں ہے، اور کل ہم نے غار ثور تک کے سفر کو بیان کیا. اب اس سے آگے کا سفر آج کے پروگرام میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، ترجمان و مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، لیکچرر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بھیرا شریف، اور آپ خطیب ہیں دربار عالیہ حضرت امیر الصادقین بھیرا شریف. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آغاز فرمائیے اور ہمارے ناظرین کو ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی جو حضور نے مکہ میں سال گزارے ہیں ان کا خلاصہ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان کا عشرہ مغفرت جو ہے وہ رواں دواں ہے اور اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف محطات اور مختلف مقامات پہ سفر کرتے کرتے اب مکی زندگی کے اختتام اور مدنی زندگی کے آغاز تک پہنچے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ مکی زندگی کی کیا خصوصیات اور کیا اس کے بنیادی نقوش ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہم ان نقش پا اور اثرات جو ہیں ان کا ملاحظہ کریں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس سلسلے میں مکی زندگی کے ابتدائی 40 سال تو نبوت کے اعلان سے پہلے کا وہ عرصہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بطور مثال پیش کیا اور اس کی ساری تفصیلات ہم بیان کرائے. پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد ابتدائی 3 سال جو نبوت کے ہیں ان میں آپ نے افراد سازی کا کام کیا، اور 1 2 4 پھر جیسے جیسے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے گئے تو پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ تیار کیا، ان کو حضور جو ہے وہ بنیادی دین کے مقاصد سے آگاہ کیا، اور یوں پہلے بنیادوں میں ایسے لوگ تیار کر دیے کہ جو مکہ کے ہر قبیلے سے لیے گئے تھے، اور ایک پوری جیل اور نسل تیار ہو گئی. تو 300 کے قریب افراد جو ہیں وہ جب تیار ہو گئے تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری دعوت یعنی اعلانیہ دعوت شروع کی، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فاران کی چوٹی سے تمام افراد کو پھر بالخصوص اپنے خاندان کو جب اعلانیہ دعوت شروع کی تو ایک ایذار ثانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اذیت دینے کا وہ جو ہے مشرکین کی کوششیں تیز تر ہو گئیں. تو اس دوران سن 3 نبوی سے لے کے 6 نبوی تک 3 سال آپ نے دار ارقم ابن بنی ارقم میں آپ نے ایک خفیہ طریقے سے تربیت اور ورکشاپز، ایک تزکیہ نفس جو ہے اس کے لیے صحابہ کرام کی سیاسی، سماجی، روحانی، علمی ہر حوالے سے تربیت فرمائی. تو وہ ایک تربیت کا سٹیج بھی ہمیں ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اسی دوران جو ہے وہ مزید فتوحات یہ حاصل ہوئیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام لائے، اور ان کے اسلام لانے سے اسلام کو مزید شوکت اور قوت نصیب ہوئی، اور ان جو کفار تھے انہوں نے اپنی اذیت کا سلسلہ مزید سخت کیا، اور 6 نبوی سے لے کے 9 نبوی تک جو 3 سال ہیں ان میں پھر محاصرہ شب ابی طالب کیا گیا، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک سوشل بائیکاٹ تھا جس کا سامنا مسلمانوں کو اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، اور پھر اس کے اختتام پر جو محبوب ترین 2 شخصیات تھیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور پھر آپ کے چچا جان جنہوں نے بہت بڑی سپورٹ اور بہت بڑی معاونت جو ہے وہ کی تھی اور ہر معاملے میں وہ ساتھ کھڑے رہے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ نے مکہ سے طائف جا کے وہاں دعوت دینے کا سلسلہ جو ہے اس کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ظاہری طور پہ کامیابی نہ ہوئی، بلکہ بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ پھر سفر معراج ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی گئی، اور اسی دوران ہجرت حبشہ کے معاملات پہلے ہو چکے تھے، 2 دفعہ صحابہ جو ہے ان کو بھیجا گیا، اور یہ ساری تفصیلات بیان ہو چکی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل سے بات کی، تقریباً 26 قبائل کے لوگ جو حج پہ آتے تھے کہ جو اپنے ہاں ایک جو ہے وہ میزبانی قبول کرے اور حضور مکہ سے ان کی طرف شفٹ ہو جائیں، کسی نے نہ مانا، اور یہ سعادت پھر مدینے والوں کے حصے میں آئی، اور بیعت العقبۃ الاولیٰ اور بیعت العقبۃ الثانیہ الکبریٰ وہ ہوئی، اور پھر 12 نقباء مقرر کیے، اور وہ سارا ہم نے بیان کیا کہ اب مدینہ پاک کی سرزمین اسلام کی دعوت کو قبول کرنے اور اس کے دفاع کے لیے اور مزید اس کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اب جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے مکی زندگی کا خلاصہ بیان کیا کہ وہ مکی زندگی کے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بچپن بھی گزارا، پھر جب نبوت کا اعلان فرمایا، پھر تکالیف دی گئیں اور پھر بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑی، پھر اس کے بعد انعامات کی برسات ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی طرف سے دلاسا دیا جاتا ہے اور ڈھارس بندھائی جاتی ہے۔ تو مکی زندگی میں سے جو مستنبط دروس ہیں وہ ذرا بیان فرمائیے۔ اگر ہم ان دروس کی بات کریں کہ اسباق، کیونکہ یہ ہم بار بار بات کرتے آئے ہیں کہ بیان سیرت کافی نہیں اس دور میں، بلکہ سیرت کے احداث کو ریلیٹ کرنا دور حاضر کے ساتھ اور بتانا کہ اس دور میں ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ ہے نا، بہت ضروری ہے آج اب ہم اگر 13 سالہ مکی دور جو ہے اس کے اسباق کی بات کریں تو اس میں پہلا سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک عظیم مشن تھا جو اصلاح فی الارض کا مشن تھا، جس جھنڈا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوا ہوئے، اور آپ کی قیادت میں یہ اصلاح فی الارض کا کام تھا جس کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی گئیں۔ اور اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی عزت نصیب ہو تو ہمیں بھی زمین میں اصلاح کا کام کرنا چاہیے، مصلحین کی صف میں ہمیں شامل ہونا چاہیے، پہلا سبق تو یہ ملتا ہے۔ اور اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح ظاہری بات ہے، بالکل، وہ تو اسی لیے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ایک ورکشاپ اور تربیت سے گزارا گیا۔ دوسرا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ جب اصلاح کا کام کرنا ہو تو پھر صبر، ثبات یعنی ثابت قدمی، اور اپنے مشن پہ اصرار یعنی ڈٹ جانا، اور پھر اس کے لیے قربانی پیش کرنا، یہ 4 جو چیزیں ہیں ان سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ صبر بھی ہو، پھر ثابت قدمی بھی ہو، اور پھر انسان اپنے مشن پہ ڈٹا رہے، جتنی بھی تکلیفیں آئیں وہ ہر طرح کی قربانی پیش کرے، اور خون بھی ہوتا ہے، خون بہتا بھی ہے، موت اور فوت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر طرح کا خوف بھی آتا ہے، اور ان سارے ہرڈلز اور بیریئرز کو پار کر کے پھر انسان جب آگے بڑھتا ہے تب کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا سبق جو ہمیں مکی زندگی سے حاصل ہوتا ہے وہ تدریب کا ہے، اور تدریب سے مراد یہ ہے کہ ایک نسل کی تیاری کے لیے کوشش اور سٹرگل کرنا۔ جب تک تیاری کے لیے انٹینشنلی اور پوری نیت کے ساتھ ہم نسل سازی کا کام نہیں کریں گے اور افراد سازی کا کام نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ بہتری، اصلاح یا انقلاب کا خواب نہ دیکھیں۔ تو ہمارے پاس آپ یوں ہی لے لیں کہ پاکستان میں 25 کروڑ افراد میں سے تقریباً 14 کروڑ نوجوان ہیں، یعنی ینگسٹرز اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اگر ہم نے ان کی اصلاح کے لیے
مختلف پروگرامز نہ شروع کیے اور ان کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے نوجوانوں کو بزرگوں نے اپنے ساتھ نہ بٹھایا اور صحیح طریقے سے ان کی ذہن سازی نہ کی تو کبھی بھی اصلاح کا کام ممکن نہیں ہو سکتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹریننگ کے اوپر پہلے جو ہے مکہ کی زندگی میں بہت زیادہ کام کیا اور نوجوانوں کی تربیت فرمائی. یعنی ڈاکٹر صاحب انقلاب لانے کے لیے آپ کو قربانی بھی دینا پڑ سکتی ہے، اور آج کل نوجوانوں میں انقلابی سوچ تو پائی جاتی ہے لیکن انقلاب بپا نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ وہ سوچ پائی جاتی ہے لیکن اس کو ڈائریکشن دینے والا کوئی قائد موجود نہیں ہے اور قیادت کا فقدان ہے. اور پھر جو نیکسٹ لیسن ہمیں مکی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے ٹیم ورک اور پلاننگ کا، کہ ایک انسان کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہو لیکن ٹیم ورک وہ نہ بنا پائے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جوڑ نہ سکے اور اس کی منصوبہ بندی اچھی نہ ہو تو پھر بھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کل ہی ہم نے بیان کیا کہ غار ثور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کی تو پلاننگ کتنی شاندار تھی کہ اپنے بستر پہ حضرت علی کو آرام کروایا، پھر جانا شمال کی طرف تھا لیکن جنوب کی طرف گئے تاکہ رازداری رکھی جائے. پھر اس کے بعد حضرت اسما کی ڈیوٹی الگ ہے، عامر بن فہرہ کی الگ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی الگ ہے. اور پھر اس کے باوجود پہاڑ کے کسی نچلے درجے پہ جا کے سانس نہیں لیا بلکہ اس غار تک پہنچے اور اپنی طرف سے منصوبہ بندی کے اندر کوئی کمی کسی موقع پہ حضور نے نہیں چھوڑی. پہلے اس سے ہم نے دیکھا کہ بیعت العقبہ الکبریٰ جب ہو رہی ہے تو اس میں کتنی رازداری کا اہتمام ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر جو ہیں وہ اپنا پہرا دے رہے ہیں اور پھر رات کی تاریکی میں ملاقات. تو ہر موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی، یعنی یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم بھروسہ اور توکل کر رہے ہیں، تو توکل اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے حصے کا کام پورا نہ کرے، جس کو پلاننگ اور منصوبہ بندی کہا جاتا ہے. تو یہ سبق بھی ہمیں مکی زندگی سے ملتا ہے. اسی طرح ایک اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے غیر مسلموں سے تعایش. یعنی آپ پوری مکی زندگی میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جو مکہ کی زندگی میں رہے ہیں، آپ غیر مسلموں سے کٹ کے نہیں رہے بلکہ ان کے اندر رہے، ان کے ساتھ معاملات بھی کیے، ڈیلنگ بھی کی اور ان کو ہر چیز بتاتے بھی رہے اور ان کی طرف سے مشقت اور اذیت کے باوجود آپ ان سے جدا نہیں ہوئے. تو جب تک ہم اکٹھا رہن سہن نہیں کریں گے، میل جول نہیں رکھیں گے غیر مسلموں سے، اس وقت تک آپ غیر مسلموں تک اپنا کردار اور اپنا پیغام ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو غیر مسلموں سے پرامن تعایش اور پرامن طریقے سے ان کے ساتھ رہنا اور ان تک اپنا پیغام پہنچانا ٹیبل ٹاک کے ذریعے، کردار کے ذریعے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طرح قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر تم عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو ذرا مکی زندگی سے یہ بتائیے کہ کن صورتوں میں غیر مسلموں کو دوست بنایا جا سکتا ہے اور کن میں نہیں. دوستی الگ چیز ہے، ہم نے یہاں دوستی کی بات نہیں کی. جب ہم نے پرامن طریقے سے ساتھ رہنے کی بات کی ہے تو دوست وہ ہوتا ہے جس کو آپ خلیل بنائیں اور جس پہ آپ اعتماد کریں، جس کے ساتھ آپ راز شیئر کریں. لیکن یہاں پرامن تعایش سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی حقوق کو تلف نہ کریں، آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ ان کے جو حقوق معاشرے میں ہیں وہ پورے ان کو دیں اور آپ کی طرف سے اچھا اخلاق ان کی طرف نظر آئے تاکہ وہ متاثر ہو کر اسلام کے قریب آ جائیں. اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے. ظاہری بات ہے یہود و نصارہ سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کا حکم نہیں دیا، وہ ایک الگ چیز ہے اور ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. لیکن اگر ہم نیکسٹ لیسن کی طرف منتقل ہوں تو وہ ضبط نفس کا ہے کہ سوسائٹی کی حفاظت کے لیے عنف، شدت پسندی کی طرف جو آدمی آ جاتے ہیں وہ بھی اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. مثلا یہاں تو سارے مشرک رہتے ہیں تو پوری مکی زندگی میں ہم نے نہیں یہ دیکھا کہ جیسے سوسائیڈ اٹیک ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوتے ہیں. کسی صحابی نے جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی بھی دشمن کے اوپر کوئی حملہ اچانک نہیں کیا، غدر نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ضبط نفس سے کام لیا، اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھا، صبر و تحمل سے پہلے اس مشکل کو برداشت کیا اور پھر مشکل کے بعد آسانی نصیب ہوئی. تو ضبط نفس کا پیغام ہماری مذہبی تنظیموں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں بہت زیادہ جذباتیت ہے، نعرے بازی ہے، دھرنے ہیں اور پھر صرف اور صرف جذباتیت ہی نظر آتی ہے، اس جذباتیت کے ساتھ ہوش مندی، عقل مندی اور ضبط نفس کی ضرورت ہے. اور یہ بھی مکی زندگی سے ہمیں پیغام ملتا ہے. پھر اپنی غلطیوں سے سیکھنا. کچھ خطائیں، یہاں خطا سے وہ مراد نہیں ہے کہ جیسے
ہم کہ کسی کے لیے کوئی خطا ثابت کر رہے ہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی پوری منصوبہ بندی کے باوجود کوئی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی خلا رہ جاتے ہیں. تو یہ کیوں رہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. آپ معصوم عن الخطا ہیں، غلطی کا کوئی احتمال نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مختلف مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہجرت حبشہ پہ جو آپ گئے یا آپ نے بندوں کو بھیجا یا آپ غار ثور میں گئے، تو ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غار ثور میں آپ نے تو اپنی طرف سے رازداری کا پورا اہتمام کیا، لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ دشمن وہاں پہ پہنچ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ دیکھ نہ سکے غار ثور میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جھکنے ہی نہ دیا نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈے کے ذریعے اور دیگر معاملات کے ذریعے ان کو یوں کنٹرول کیا کہ وہ چلے گئے. تو یہ بتانے کے لیے کہ انسان جو ہے اس سے بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمی رہ سکتی ہے، لیکن اگر اس پر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ہر کمی کو پورا کر دیتا ہے. اسی طرح عمل اور امید کا پیغام بھی ہمیں مکی زندگی سے ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ مکی زندگی میں 2 غاروں کا ذکر ہے، ایک غار ہرا اور ایک غار ثور. غار ایک تنگی کا مفہوم ہے، ایک دیگ ہے، ایک اپنے آپ کو کہیں بند کرنا ہے، لیکن دونوں غاروں سے حضور کشادگی لے کے نکلے، وسعت لے کے نکلے، پیغام رحمت لے کے نکلے. غار ہرا سے نکلے تو علم کا پیغام لے کے، غار ثور سے نکلے تو ایک نئی ریاست کی خوشخبری لے کے، اور مدینہ پاک کے قیام کی طرف آپ نکلے. تو ان مع العسر یسرا، کہ جب انسان کسی غار میں جاتا ہے یا کسی خاص فیز میں جاتا ہے تو اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر وہاں سے کشادگی اور وسعت بھی اس کو نصیب ہوتی. تو یہ وہ چند پیغامات تھے جو ہمیں مکی زندگی سے عمومی طور پہ. اور ایک آخری بات کہ 4 اخلاق ہمیں پوری مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم میں نظر آتے ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں. نمبر 1 صدق، کہ سچ کا دامن کبھی حضور نے نہیں چھوڑا. نمبر 2 امانت، کہ کبھی امانت میں خیانت نہیں فرمائی، بلکہ مکہ سے جاتے ہوئے بھی حضرت علی کو امانتیں سپرد کی کہ انہیں واپس کر دینا. وفا، ساری زندگی حضور نے سارے رشتوں سے وفا کی ہے، اپنے چچا سے وفا، اپنی زوجہ سے وفا، اپنے اولاد سے وفا، مکہ والوں سے وفا. تو وفا کا جس طرح آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں، آج ذرا کوئی رشتہ دار کسی کے ساتھ منہ بنا لے تو وہ پھر صدیوں تک ایک لڑائی چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جتنی اگرچہ انہوں نے تکالیف نہیں، حضور نے ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا. بالکل. تو اس میں جو 4 اخلاق ہیں، صدق، امانت، وفا، اور آخری چیز ہے اتقان. اور اتقان کہتے ہیں اپنی طرف سے کام کو پورے پختہ طریقے سے کرنا اور اپنی پوری کوششوں کو صرف کر دینا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہنے دینا. تو یہ 4 وہ اخلاق ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے زیادہ مترشح ہو کر اور اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. خواتین و حضرات، خوبصورت دروس جو مستنبط ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی سے، وہ ہم سب نے جانے. اب ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور سے چل پڑے ہیں. کل یہ واقعہ آپ نے بیان فرما دیا کہ سراقہ نے حضور کا تعاقب کیا اور پھر جو اس کے ساتھ معاملات ہوئے وہ بیان ہو چکے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ داخل ہونے سے پہلے قباء کی بستی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوتے ہیں. تو قباء میں داخل ہونے پر آپ نے کہاں قیام فرمایا اور وہاں کیا کیا کام کیے، ذرا یہ ارشاد فرمائیں. جی بالکل. آپ اب یہ ایک جیسے ہم نے کل بیان کیا کہ ٹوٹل یہ سفر 17 دن پہ محیط ہے جی. اور پھر یہاں صرف ایک چیز کی طرف میں 1 منٹ میں اشارہ کر دوں کہ مکہ سے پہلے سارے مسلمانوں کو ہجرت کروائی، پھر خود کی، لیکن اس کے باوجود مکہ میں ایک ابھی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی پیچھے رہ گئی تھی. کچھ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے رکے، کچھ جو ہیں ان کے پاس سفر کے لیے بالکل کوئی اسباب بھی مہیا نہیں تھے، فقر تھا، دیگر اسباب تھے، کچھ غلام تھے کسی کے، تو وہ مختلف ان رشتوں میں بندھے ہوئے تھے، وہ نہ نکل سکے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مکہ کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اب وہاں کوئی انارکی پیدا کرے یا بے صبری کا مظاہرہ کرے، بلکہ اس مکہ کے عرف کا احترام کرنے کا انہیں درس دیا کہ جو یہاں کا عرف ہے، تم جب تک ایک قوت اور طاقت حاصل نہیں ہوتی اور پوری طرح تو تم اس عرف کا اہتمام کرو. تو ان میں سے کسی کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سنا کہ اس نے وہاں
جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کیا ہو کہ جس سے مکہ کے اندر کوئی فتنہ پیدا ہو گیا، بلکہ جب تک مسلمانوں کو طاقت اور قوت حاصل نہیں ہو گئی اس وقت تک وہ وہاں سے نہ نکل سکے، لیکن انہوں نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں ہم مائنارٹی میں ہیں یا ہم اقلیت میں ہیں اور دوسرے غیر مسلم میجورٹی اور اکثریت رکھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کوئی ایسا کام کرنا جو وہاں کے قانون اور عرف کے خلاف ہو، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں منع کیا گیا۔ مثلا آج کل جو لوگ یورپ اور مغرب میں جاتے ہیں، کینیڈا میں جاتے ہیں، امریکہ میں یا دیگر غیر مسلم ممالک میں، تو وہاں اگر وہ یہ کہیں نہیں جی یہ تو سارے غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ کون سا اخلاق برتنا، ان کے ساتھ ہم نے کیا پرواہ کرنی، اور وہ قانون توڑنا شروع کر دیں، جیسے یہ ڈنکی لگا کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں چھپے رہتے ہیں، پھر وہاں جرائم میں بھی یہ ملوث پائے جاتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی شکایات ان کی جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے مکی زندگی کا یہ سبق بھی ہے کہ اس سے منع کیا اور کہا کہ جہاں تم رہ رہے ہو اس معاشرے کے عرف کا احترام کرو اور اس کے قوانین کے مطابق چلو، جب تک کہ تمہیں کوئی ایسی پاور اور قوت نہیں مل جاتی جس سے تم غلط چیزوں کو چینج کر سکو۔ تو یہ بھی ایک بڑا واضح پیغام ہمیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں جب آپ پہنچے اور آپ نے یہود جو ہیں ان کے ساتھ جنگ کی، تو وہ جنگ بھی اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے مدینہ کے عرف کا احترام نہ کیا اور وہاں کے قوانین کی خلاف ورزی اور غدر کیا۔ تو پھر اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب آپ قباء پہنچتے ہیں تو قباء میں پہنچتے ہی آپ وہاں ٹھہر گئے اور 4 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا، حالانکہ 2-4 کلومیٹر کا صرف آگے فاصلہ مدینہ کا رہ گیا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ پہلے مدینے والے بھی استقبال کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ بھی ذرا ریسٹ لے لیں، اور اچانک داخل ہونے کے بجائے پہلے آپ نے قباء کی بستی میں قیام کیا، اور وہاں کے لوگوں نے اتنی محبت سے حضور کا استقبال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت فرمائی، اور اسلام کی پہلی مسجد جو مسجد قباء ہے وہ آپ نے وہاں پہ خود ساتھ مل کے تیار کروائی۔ یعنی حضور چین سے نہیں وہاں جا کے بیٹھے، بلکہ اگلے ہی دن وہاں پہ ایک مسجد کے قیام کا آغاز کر دیا، اور ثواب کی خاطر خود حضور اس مسجد میں ساتھ شریک ہوئے، اور قباء کی مسجد اسلام کی پہلی مسجد وجود میں آئی۔ اور پھر اس مسجد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ وہاں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ مسجد قباء ہے جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی میں رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک لوگوں کو بہت محبت فرماتا ہے۔ پھر یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں کبھی کبھی جب بعد میں حضور مدینہ چلے بھی گئے تو حضور پیدل جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتے مسجد نبی سے اور مسجد قباء آتے، وہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے، قباء والوں سے ملتے، اور حضور کی یہ حدیث بھی آج بھی مسجد قباء پہ لکھی ہوئی ہے کہ من تودع فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور پھر وہ مسجد قباء میں آیا اور یہاں آ کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو اس کو مکمل عمرے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی تحیت المسجد کا آغاز وہاں سے ہوا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص وہاں نماز پڑھنے کا درس دیا تاکہ وہ پرانی یادیں تازہ ہوں اور وفائیں جو ہیں وہ تازہ ہوں۔ تو اسی دوران حضرت علی بھی امانتیں واپس کر کے پیدل مشقت کا سفر کرتے ہوئے قباء کے مقام پہ ہی پہنچ گئے، اور حضور مدینہ کی طرف نکلنے کی تیاری کر رہے تھے جب مولا علی کو دیکھا کہ ان کے پاؤں متورم ہیں، خون بہہ رہا ہے، ایڑیاں پھٹ چکی ہیں، اور مشکل سفر کر کے حضرت علی پہنچے ہیں، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا کو سہارا دے کے اٹھایا اور پھر ایک جگہ بٹھایا گیا۔ پھر سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن مولا علی شیر خدا کی ایڑیوں پہ لگایا تو وہ ایڑیاں فوراً ٹھیک ہو گئیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی میں نے جنگیں لڑی ہیں تو مجھے وہ جو برکت حاصل ہوئی تو کبھی پھر میری ایڑیوں اور پاؤں میں درد نہیں ہوا، بلکہ مجھے ثابت قدمی حضور کے ان لعاب کی برکت سے نصیب ہوئی۔ تو یہ برکت بھی وہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر حضرت علی کو بھی ساتھ لے کے، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے قباء والے بھی اور آگے پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قباء کی بستی کے حوالے سے خوبصورت تذکرہ فرمایا کہ حضور نے وہاں قیام فرمایا، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور پھر جہاں بھی مسلمان، جہاں ان کو اگر ریاست اجازت دے اور وہ اپنی مسلم ریاست میں اگر موجود ہوں، تو یہ خوبصورت طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی عطا فرمایا ہے کہ وہاں وہ مسجد بنائیں اور پھر وہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے ساتھ جو ہے رشتہ اور تعلق جڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ کی طرف رواں دواں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
آمد کے لیے مدینہ کی وہ بچیاں منتظر ہیں اور بنو نجار کے گھرانے کی وہ بچیاں منتظر ہیں حضور کے استقبال کے لیے. ذرا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں ذکر فرمائیے کہ وہ ماہ تاباں اب جلوہ افروز ہونے والے ہیں مدینہ میں اور کیسے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، بڑے خوبصورت مناظر تھے. اور سارے اہل مدینہ جو ہیں وہ 5 دن سے مسلسل انہیں پتہ تو چل چکا تھا کہ حضور قریب آئے ہوئے ہیں. جی. تو وہ روز نکلتے تھے اور نکل کے ایک بلند سی جگہ تھی اور وہاں کھجور کے درختوں پہ چڑھ کے یا چھتوں پہ وہ حضور کا انتظار کرتے تھے اور پھر زور تک پھر وہ واپس چلے جاتے کہ آج بھی تشریف نہیں لائے، آج بھی نہیں لائے. تو ان کو ایک شدت سے انتظار تھا. 5ویں دن جب وہ آئے اور زور کے تھوڑا پہلے واپس چلے گئے، انہیں یہ تھا کہ شاید آج بھی حضور نہیں پہنچیں گے. تو پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول ہی تھی. تو یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ جس دن حضور پیدا ہوئے پیر کا دن اور 12 ربیع الاول، اور جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے پیر کا دن اور 12 ربیع الاول. تو وہ جا چکے تھے گھروں میں اور ایک یہودی جو ہے اس کی نظر پڑی. تو وہ جو ہلچل مدینے میں دیکھ رہا تھا نا، اسے بھی اب جو ہے وہ تھا کہ یہ مہمان تو آ گئے ہیں جن کا مدینے والے انتظار کر رہے تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ اس یہودی نے آواز لگائی اور اس نے کہا یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرونہ. تو اے عرب والو، اے مدینے والو، اے یثرب والو، وہ تمہارا نصیب اور وہ تمہارا مہمان جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تو پہنچ آیا. جو ہی یہ آواز سنی ارتجت المدینہ، تو پورے مدینے میں ایک جو ہے وہ خوشی سے ایک جوش و ولولہ بپا ہوا. سارے گھروں سے نکلے. خرجت النساء والصبیان والشیوخ والشباب، بچے بوڑھے جوان سب نکل آئے، خواتین نکل آئیں اور پھر ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور جناب والا یہاں خدا کی حکمت دیکھیے کہ ایک یہودی سے منادی کرائی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو چکی ہے. جی جی بالکل. وہ بھی یعنی بے ساختہ پکار اٹھا. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو بچیوں جو بنو نجار کی بچیاں تھیں، حضور کے ننیال بھی تھے، تو ایک تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ نحن بنات من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں اور کتنی ہماری سعادت ہے کہ حضور ہمارے پڑوسی بن گئے. اور ساتھ پھر وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا. تو یہ اشعار. اب یہاں ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے کہ حضور کا مدینہ پاک میں جو استقبال ہے وہ تلاوت قرآن سے نہیں ہوا، وہ نماز یا کسی اور دینی شعیرے سے نہیں ہوا، بلکہ اشعار سے ہوا ہے اور دف سے ہوا ہے. تو یہ دف اور شعر کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مختلف مقامات پہ یوں پایا جانا کہ اشعار بچیاں پڑھ رہی ہیں، دف بجایا جا رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کلچر ہے یا جو عرف ہے یا جو فن ہے یا جو آرٹ ہے یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ مکمل ممنوع نہیں ہیں، بلکہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اچھا کلچر ہے، جو اچھی تہذیب ہے، جو اچھی ثقافت ہے، جو اچھا رسم و رواج ہے، اس کو اسلام نے انڈورس کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے. اور یہ جو شدت ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے دین اسلام میں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر چیز پہ ہی فتویٰ لگا دیا جائے. وہاں تو آپ دیکھیں کہ اشعار کے ساتھ اور دف کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مبالغہ آمیزی نہ ہو، دین میں جتنا ہے اس سے اتنا زیادہ آگے چھلانگ نہ لگا جائیں کہ پھر مرد و زن کا اختلاط بہت زیادہ ہو جائے، پھر وہاں پہ دیگر جو مفاسد ہیں وہ سامنے آ جائیں. لیکن بہرحال جتنا ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے تو یہ کلچر اور ثقافت اور آرٹ کی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی. ڈاکٹر صاحب یہاں دف کی آپ نے بات کی تو ذرا رہنمائی فرمائیے کہ دف وہاں بچیاں بجا رہی تھیں. آج کل نعت خوانوں کے ساتھ دف بجانے والے موجود ہوتے ہیں مرد حضرات، تو اس بارے میں ذرا علماء کیا کہتے ہیں ارشاد نہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ چھوٹی بچیاں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ سن بلوغ کو پہنچی ہوئی ایسی بچیاں نہ تھیں کہ اب یہ وہاں سے استنباط کر کے آپ اگر یہ کہنا چاہیں کہ ہر جگہ خواتین دف بجا سکتی ہیں، ایسا نہیں. خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی اپنا اس طرح کا شادی کا موقع ہو اور اپنے گھر کے اندر وہ موجود ہوں اور باپردہ طریقے سے
جو شادی کے کوئی تھوڑے بہت اشعار ہوتے ہیں جو گھر کی رشتہ دار ساری آپس میں بیٹھ کے اس کی انہیں اجازت دی گئی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ خواتین کی محافل میں بھی اس چیز کا بہت احتیاط ہونی چاہیے کہ ان کی آواز باہر نہ جائے، اتنا ساؤنڈ استعمال نہ کیا جائے کہ خواتین کی آواز پورے محلے میں سنائی دی جا رہی ہو. تو جو شریعت کی حدود اور قیود ہیں ان میں رہتے ہوئے ان چیزوں کی اجازت. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو مشہور واقعہ ہے کہ سارے کہتے تھے ہمیں موقع دیں، ہمارے گھر تشریف لائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دعوہا فإنہا مامورتن، کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو حکم مل چکا ہے کہ اس نے کہاں پہ بیٹھنا ہے. تو میری اونٹنی جانتی ہے کہ اس نے کہاں پہ بیٹھنا ہے. تو وہ اونٹنی چلتی رہی، صحابہ کے دل دھڑکتے رہے، اور آج جہاں پہ مسجد نبوی ہے اور حضور کا روضہ ہے اس جگہ جا کے اونٹنی بیٹھی، اور اس جگہ کا مقدر بیدار ہونا تھا. اور سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اور گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا بڑا شاندار ہے. اس میں اختصار بھی ہے، جامعیت بھی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے. سارا حسن جمع ہو کے ان 4 جملوں میں آ گیا. جوامع الکلم، جامع کلمات ہمارے. مطلب ڈاکٹر صاحب اب ریاست مدینہ کی تشکیل کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے، اور حضور یہی خطبہ ارشاد ہر حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے مسلمان. بالکل اب یہ گویا کہ بنیاد رکھنا شروع ہو گئے. جاتے ہی سرکار دو عالم نے اسی خطبے میں واضح پیغامات دے دیے. وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ ایک خوشبوؤں کا مرقع ہے. جاتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے جب جو ہے وہ اونٹنی کھڑی تھی اور اسی پہ آپ بیٹھے تھے، ہاتھ لہرائے، سب کو سلام کیا، محبت کا اظہار کیا، اور پھر فرمایا ایھا الناس. یعنی ایھا الناس سے خطبہ شروع ہوا، جس میں یہ پیغام تھا کہ میرا مومنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام. اسپیسیفک خطاب نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے. ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. تو یہ 4 کلمات ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے. سلامتی کو عام کرو. اب اگر آپ ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں نا کہ بات وہ کرنی چاہیے جو موقع کی بات ہو، بالکل جس چیز کا محل ہو وہ بات کرنی چاہیے. آج ہمارے جتنے خطابات ہمارے معاشروں میں ہیں بہت سارے irrelevant ہو چکے ہیں. مجمع کوئی اور ہوتا ہے، گفتگو کوئی اور ہوتی ہے، موضوع کوئی اور ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں، وہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ شادی کے موقع پہ اکٹھے ہوئے اور ایک بڑا اجتماع تھا اور خوبصورت حال تھا اور اس میں شادی تھی. تو ایک صاحب کو گفتگو کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جو آیات تلاوت کی وہ تھیں الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او تسریح باحسان. اب موقع شادی کا ہے اور آیات طلاق والی پڑھی جا رہی ہے. تو یہ جو irrelevancy ہے کہ ہمارے ہاں دیکھا نہیں جاتا کہ موضوع کی مناسبت کیا ہے اور کیا بولنا ہے، تو اس سے بھی بہت سے مفاسد اور مسائل جنم لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں. اب آپ تھوڑا اس سوسائٹی کو ذہن میں رکھیں کہ اوس اور خزرج کی جنگیں چل رہی ہیں. یہودی جو ہیں وہ اپنی جگہ ریشہ دوانیاں کرنے والے ہیں، اور مہاجرین جو ہیں ان کے مسائل ہیں. تو حضور نے خطبے میں پہلا پیغام ہی یہ دیا افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو. گویا کہ یہ پیغام ہے کہ اب لڑائیاں اور جھگڑے ختم کر. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ میں اپنے ساتھ بہت سے مہاجرین لے کے آیا ہوں جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، کھانے کھلاؤ تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. اور پھر فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، یعنی یہ جو تمہارے ہاں ایک ناچاکی پائی جاتی ہے وہ ختم کر دو. اور پھر فرمایا کہ تمہیں ایک روحانی قوت کی ضرورت ہے، صرف مادی قوت مٹیریلسٹک پاور کافی نہیں ہوگی. تو پھر فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ آ کے عبادت کیا کرو. اور آخر میں فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ پھر تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ کا نام بھی سلام ہے، جنت کا نام دارالسلام ہے، حضور نبی الاسلام اور نبی السلام ہے. تو سلامتی کا خطبہ اور سلامتی کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں عام فرمایا. ڈاکٹر صاحب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ میں افشاء السلام کا ذکر کیا، تو جگہ جگہ اسلام میں سلامتی کا درس دینے اور سلام پھیلانے کی ترغیب دی گئی ہے. تو ذرا مزید اس بارے میں بتائیے کہ اس کا کتنا ثواب ہے اور کتنا اجر دیا جاتا ہے.
جی سلامتی تو ایک مرکزی پیغام ہے اسلام کو. اسلام کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ مومن اور مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس سے دوسرے محفوظ رہیں، وہ کسی کے لیے ہارمفل نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم نماز سے نکلتے ہیں تو اس وقت بھی سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دین ہے ہی سلامتی کا دین. پھر جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جب سرکار تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کا 2 منزلہ مکان تھا. حضور نے پہلے اوپر کے فلور پہ قیام کیا، لیکن کیونکہ حضور کو ملنے والے اور وزٹرز بہت زیادہ ہوتے تھے اور آپ کو اہل خانہ کے آرام کا بھی خیال تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ تم اوپر چلے جاؤ، میں نیچے والے فلور پہ رہوں گا. تو وہ ادب کے لحاظ سے اگرچہ یہ چاہ تو نہیں رہے تھے لیکن حضور کا حکم تھا تو وہ اوپر شفٹ تو ہو گئے. لیکن اب کیفیت ادب کی یہ تھی کہ وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے کہ کہیں اس جگہ پہ قدم نہ آ جائیں جہاں سرکار جلوہ فرمائیں. یہ ادب تھا صحابہ کے اندر حضور کا. تعظیم اور تکریم اور تبجیل کے یہ پہلو جو ہیں ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت ام ایوب جو ابو ایوب انصاری کی زوجہ ہیں وہ کھانا تیار کرتی ہیں، کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو وہ میاں بیوی بچے بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں جب حضور کی طرف سے برتن واپس آتے ہیں. تو حدیث کے لفظ ہیں کننا نتتبع فی القصعۃ آثار ید رسول اللہ، کہ ہم پلیٹ میں حضور کی مبارک انگلیوں کے نشان تلاش کرتے تھے، وہیں سے کھاتے تھے تاکہ تبرک حاصل ہو جائے. تو اسلام میں تبرک کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جاڑے اور سردیوں کے موسم میں پانی کا مشکیزہ ہم سے جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کا پانی نیچے گرا تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں چھت سے نیچے نہ ٹپک جائے. تو جو ہمارے پاس لحاف موجود تھا ہم نے اسی سے سارا پانی خشک کر دیا. خود سردی تو برداشت کر لی لیکن حضور کو زحمت دینا برداشت ہم سے نہ ہوا. پھر یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کھانے میں ایک دفعہ پیاز تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رجل اناجی ربی، کہ میں ایسا شخص ہوں جو رات کو اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، سرگوشی کرتا ہوں، محو کلام ہوتا ہوں. تو پیاز کی اور تھوم کی اور ان چیزوں کی ایک سمیل ہوتی ہے، اس لیے میرے کھانے میں یہ چیز شامل نہ کیا کرو. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کا کھانا اگرچہ باقی امت کے لیے اجازت دی لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ جب مسجد آؤ تو اس وقت تمہارا جو منہ ہے اس سے بڑی لطافت اور بڑی خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے. تو یہاں سے اسلام کا نظام نظافت، صفائی اور ان چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں 6 ماہ قیام کیا اور حضرت ابو ایوب انصاری کو ساری زندگی پھر اس کا اجر یہ ملا کہ آپ جہاد کرتے کرتے پھر ترکی پہنچے اور قسطنطینیہ جو ہے ترکی تو اسے بعد میں نام ہوا، پہلے قسطنطینیہ نام تھا. تو اس کے مین آج کل جسے استنبول کہا، ہاں جی، استنبول میں اس قسطنطینیہ کے قلعے کے مین گیٹ کے ساتھ آپ کا شہادت ہوئی، وہیں قبر ہوئی. اور آج بھی ہر وقت ان کی مسجد میں ہزاروں لوگوں کا رش رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حضور کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، آج ساری دنیا ان کے دربار پہ حاضری دے رہی ہے اور ان کو یہ اجر دیا جا رہا ہے حضور کی میزبانی کا، حضور کی خدمت کا. تو اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پھر قرار پذیر ہوئے. خواتین حضرات، جس طرح حضور علیہ السلام کے ادب کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا، یقیناً ادب ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو فیض نصیب ہوتا ہے، چاہے وہ استاد کا ادب ہو، چاہے شیخ کا ادب ہو، چاہے مرشد کا ادب ہو، چاہے حضور علیہ السلام یا صحابہ کرام یا حضور کی اہل بیت کا ادب ہو. تو ادب کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیے. اللہ کریم ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب والا یہ ارشاد فرمائیے کہ اب ریاست مدینہ کی تشکیل کا عمل شروع ہو چکا ہے. پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ مدینہ شریف جو شہر ہے یہ پہلے کسی ریاست کے تابع تھا یا نہیں؟ جی شام صاحب، یہ جو مدینہ پاک ہے نا، اس کی جغرافیائی کیفیت تو یہ تھی کہ یہ اس وقت کسی ریاست کے تابع نہ تھا اور جزیرہ عرب کے اندر ہی یہ آتا تھا اور یہ بیرونی ہر طرح کے تاثر سے، تسلط سے آزاد تھا. اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب بھی کیا تاکہ پوری آزادی کے ساتھ وہاں پہ ایک نئی ریاست کی تشکیل ممکن ہو سکے جو بیرونی اثرات سے آزاد ہو. تو وہاں ظاہری بات ہے کہ اوس خزرج بھی رہتے تھے، کچھ مشرکین کی تعداد بھی تھی، پھر یہود کی 1-2 قبائل بڑے، بنو نضیر اور بنو قریظہ اور بنو غطفان، یہ سب جو ہے بنو قینقاع، یہ سارے آباد تھے. تو ایک ڈائیورسٹی اور تنوع اس معاشرے میں موجود تھا جسے ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی کہتے ہیں. تو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی جہاں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے، مختلف مزاج کے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہ آباد تھے. جی ڈاکٹر صاحب، تو یہاں اب
آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام جو ہے عمل میں لایا جا چکا ہے، تو تشکیل ریاست مدینہ میں جو درپیش چیلنجز تھے وہ ارشاد فرمائیے کہ کیا تھے؟ تو جہاں تک چیلنجز کی بات ہے، اگر ہم دیکھیں تو ایک نئی ریاست کا تشکیل دینا، اور ریاست بھی ایسی بنانا کہ قیامت تک جس کے اثرات رہنے ہیں، جس نے رول ماڈل بننا ہے، جس نے دنیا کی ہدایت کا کام کرنا ہے، وہاں پر پھر ایک بہت بڑی مشکلات تھیں۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد، امیگرینٹس اور جو باہر سے لوگ آئے ہیں اور جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اور پھر عربوں کے لیے وطن چھوڑنا کوئی آسان ٹاسک نہ تھا، بلکہ عرب اپنے وطن اور اپنے قبیلے سے بڑے وفادار ہوتے ہیں، تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ رشتے تمام چھوڑ کے، بلکہ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے۔ پھر مدینہ پاک میں زراعت مین پیشہ تھا، ایگریکلچر سے لوگ وابستہ تھے، اور جو یہ لوگ آئے تھے ان کا پیشہ زراعت نہیں تھا، یہ تاجر لوگ تھے، کیونکہ مکہ میں بنیادی جو ایک اکانومی کے لیے چیز تھی وہ تجارت تھی، تو ان کا مزاج اور تھا، ان کا مزاج اور تھا، مزاج کا ڈیفرنس تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اقتصادی مشکلات تھیں، بے روزگاری کا مسئلہ سامنے تھا کہ اتنے لوگوں کے لیے روزگار کیسے مہیا ہوگا، ان کا چولہا کیسے چلے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مدینہ پاک کی عورتیں ہیں وہ کام کاج کرنے والی تھیں، کیونکہ زراعت ہے، اور جیسے ہمارے ہاں بھی دیہات میں عورتیں کام کرتی ہیں، تو مدینہ پاک کی خواتین کا مزاج یہ تھا۔ جو مکہ سے تشریف لائی تھیں ان کے ہاں مرد تجارت کرتے اور عورت گھر کے اندر جو ہے وہ ایک سسٹم جو عرب کا ہے اس کے تحت وہ کام کی عادی نہیں تھی، تو اب ان دو مزاجوں کی خواتین کا آپس میں ایڈجسٹ کرنا یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اوس اور خزرج کے باہمی نزاعات ہیں اور جھگڑے ہیں وہ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے، اور ان کی آگ بھی سلگ رہی تھی۔ پھر جو یہودی ہیں وہ تجارت اور پورے بازار اور مارکیٹ کے اوپر وہ قابض تھے، حتیٰ کہ پانی کے سارے چشمے اور کنویں بھی ان کے پاس تھے، اور یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ پھر ان یہودیوں کو ساتھ ملا کے اور کیسے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جائے کہ جس میں سب جو ہیں ان کے حقوق بھی ان کو ملیں اور کسی کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ بھی نہ ہو۔ پھر منافقین کا ایک مسئلہ تھا کہ عبداللہ بن ابی سلول نامی ایک منافق ان کا سردار تھا، جس دن حضور مدینہ پاک تشریف لائے اس دن اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اور اس نے یثرب کا نیا بادشاہ بننا تھا، اور اس کا تاج بھی مارکیٹ میں تیار ہو چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور وہ بہت زیادہ غصے سے بھر گیا اور ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا رہا۔ تو یہ سارے کے سارے وہ چیلنجز تھے، جن میں ایک بہت بڑا آخری چیلنج یہ بھی تھا کہ یہود اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت بنو اسرائیل میں رہنی تھی، یہ بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور ان ساری چیزوں پہ قابو پانا یہ کسی اور کا کام نہیں تھا، یہ صرف سید الانبیاء کا کام تھا، یہ خاتم النبیین کا کام تھا، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ کس طرح خدا داد طاقت اور بصیرت سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے چیلنج میٹ کر دیے، اور ایسے طریقے سے ریاست کی بنیاد رکھی کہ آج تک لوگ سٹڈی کر رہے ہیں، تھیسز لکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں، اور ایک اصول کے طور پہ پوری دنیا میں ریاست مدینہ جو ہے اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں آپ نے تشکیل ریاست مدینہ میں جو درپیش چیلنجز تھے، مہاجرین کا مسئلہ تھا، پھر یہودیوں کا مسئلہ تھا، اور منافقین اور دیگر مسائل تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا حل کیا فرمایا اور ان کو کیسے بہتر کیا؟ اگر حلول اور سلوشنز کی طرف آئیں تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بالکل شارٹ اگر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیے کہ سارے پھر سلوشنز انہی 3 کاموں میں آ گئے۔ ان میں سب سے پہلا کام تھا بناء المسجد کی، مسجد کا قیام، اور صحابہ کو مسجد سے جوڑنا، مسجد کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ حضور کے دور میں مسجد کا وہ رول نہیں تھا جو آج ہے، آج ہم نے مسجد کے رول کو بہت مینیمائز کر دیا، بہت محدود کر دیا۔ اب مسجد کو صرف ہم نے نماز پڑھنے کی جگہ سمجھ لیا یا قرآن پڑھنے اور تلاوت کی۔ حضور کے دور میں مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھی، مسجد ایک ہاسپٹل بھی تھی، مسجد ایک میٹنگ روم بھی تھی، مسجد ایک تجارت کا مرکز بھی تھی، اس وقت مسجد ایک میڈیا سینٹر بھی تھی جہاں سے صحابہ کرام کو ساری آگاہی دی جاتی تھی۔ تو ایک بہت بڑا وسیع کردار مسجد کا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کا آغاز ہی مسجد سے ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے حکمران مسجد کے اس کردار کو سمجھیں اور اس کو منیمائز کرنے کے بجائے اس کو وسیع کریں، علماء کرام سے روابط بڑھائیں، اور علماء کی مدد سے
عوام کے ساتھ رابطہ رکھ کے پھر جب ہم ریاست کو ایک خاص رخ میں جدھر لے کے جانا چاہیں وہ جا سکتی ہے. یہ جو دوری ہو رہی ہے اور لبرل طبقہ غالب آ رہا ہے اور تمام جو مذہبی طبقہ ہے اس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق اور آواز کو دبایا جا رہا ہے, یہ ریاست مدینہ کا پیغام نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ حضور نے جب مسجد کی قباء میں بھی مسجد بنائی, پھر مسجد نبوی کا قیام جو ہے وہ 2 یتیم وہ بچے تھے جن کی زمین تھی, تو ان کو پیمنٹ کر کے ان سے وہ مسجد جگہ خریدی گئی. پھر اس جگہ کے اندر جب عمل شروع ہوا تو سبحان اللہ سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا خود گارے کی تگاریاں اٹھا رہے ہیں, خود جو ہے وہ پتھر اٹھا رہے ہیں اور ساتھ اس وقت بھی اشعار پڑھے جا رہے ہیں. یعنی وہ صحابہ کو جب یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے پہلے حضور کو ساتھ تگاریاں اٹھاتے دیکھ کے شعر پڑھا اور کہا لَإِن قَعَدْنَا وَالرَّسُولُ يَعْمَلُ لَهَذَا فِينَا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ, کہ اگر ہم بیٹھ جائیں اور ہمارے نبی کام کرتے رہیں تو یہ تو بڑا گمراہ کن ہوگا, آؤ ہم بھی لگ جائیں, آؤ ہم بھی محنت کریں. تو جب حضور نے ان کا یہ شعر سنا تو حضور نے بھی شعر پڑھا اور فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ, یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, ان مہاجرین پہ بھی رحم فرما, ان انصاریوں پہ بھی رحم فرما. سب مل کے مسجد بنا رہے ہیں اور تقوی والی محبت والی ایک عظیم مرکز محبت مسجد نبوی اس وقت جو ہے وہ قیام میں لائی. حضرت عمار بن یاسر کام کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کام کر رہے ہیں, مولا علی شیر خدا کام کر رہے ہیں, تمام بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے تو مسجد بنائی. اور پھر اس مسجد کو ایک ایسا مرکز بنایا کہ مسلمانوں کے سارے مسئلے وہاں حل ہوتے تھے. اوس ہو, خزرج ہو, کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کے کھڑی ہو گئی پھر قوم حجاز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سب کو ایک رنگ میں پرو دیا, سب کو وحدت کا پیغام دیا. دوسرا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مواخات کا ہے, بھائی چارہ, کہ وہ جو لوگ آئے تھے مہاجرین, ان کو ہر ایک مہاجر جو ہے وہ ایک انصاری کے ساتھ اسے بھائی بنایا. تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مہاجر پرانے مسلمان تھے, ان کو دین کی تعلیمات کا صحیح رسوخ تھا, اور یہ نئے مسلمان تھے تو ان کی تربیت بھی ہو گئی. اور مہاجرین کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو ایک شیلٹر بھی مل گیا اور آپس میں باہمی محبت بھی پیدا ہو گئی, سوسائٹی میں یونٹی اتحاد وہ پیدا ہو گیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باہمی تجارت جو ہے اس کو بھی فروغ ملا. اور یہ جو بھائی چارے کا عمل ہے یہ بھی ایک ایسی بہترین مثال ہے کہ جس کے ذریعے سوسائٹی کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. پھر تیسرا کام جو آپ نے مرکزی کیا وہ دستور مدینہ, پیکٹ آف مدینہ, میثاق مدینہ کا قیام تھا کہ آپ نے جو ہے وہ 53 آرٹیکلز پہ مشتمل ایک ایسا آئین تشکیل دیا جس کو لکھا گیا, جس کے اندر سوسائٹی کے تمام طبقات اور تمام جو افراد ہیں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے حقوق طے کر دیے گئے, کس کا کیا حق ہوگا, کس کی کیا ڈیوٹی ہوگی. تو ڈیوٹیز اینڈ رائٹس اور حقوق و فرائض پہ مشتمل وہ ایسا وثیقہ تیار ہوا جو پوری دنیا کے سیاستدانوں کے لیے ایک بہت بڑا میمورینڈم بھی ہے اور ایک بہت بڑی یادگار بھی ہے اور ایک سیکھنے کا بہت بڑا عمل ہے. اب اس میں وہ بہت لمبا ہے, میں اس کے 4 بنود صرف آپ کے سامنے ضرور ارشاد. پہلا یہ تھا کہ المسلمون من قریش و یثرب ومن تبعهم ولحق بهم امۃ واحدہ من دون الناس, کہ حضور نے پہلا پوائنٹ یہ لکھا کہ مسلمان چاہے وہ قریش سے ہوں, مہاجر, یا یثرب سے ہوں, انصاری, یا جو ان کی پیروی کریں گے یا جو ان کے ساتھ آ کے ملیں گے, سب ایک نیشن ہے, ایک امت ہے. کسی کو کسی پہ تفریق نہیں ہے, کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, سب ایک رنگ میں رنگ دیے اور ایک مساوات قائم کر دی. سب ایک ہیں, سب کا حق ایک ہے, سب کی ڈیوٹی ہے, تو وہ بنا دی. پھر فرمایا یہود و بنی عوف و یہود الاوس وغیرہم من یہود المدینہ امۃ مع المؤمنین الا من ظلم و اسم. فرمایا کہ جو یہودی بنی عوف کے ہیں یا جو یہودی اوس کے ہیں یا دیگر جو غیر مسلم ہیں, مومنوں کے ساتھ ون نیشن, یعنی یہ ایک ریاست کے اندر وہ بھی شہری ہوں گے اور ایک سٹیزن شپ ان کو حاصل ہوگی. ہاں جو ظلم کرے گا یا جو بڑا گناہ کرے گا تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی, ورنہ سب کو ان کے رائٹس جو ہیں یکساں طور پہ ایک شہری کے حقوق اور ایک مواطن اور ایک جو ہم وطن ہے اس کے حقوق اس کو میسر ہوں گے. تیسرا پھر یہ فرمایا کہ ان علی الجہود نفقتہم وعلی المسلمین نفقتہم, کہ یہود جو ہے وہ اپنی تجارت اور کاروبار اور اپنے اخراجات جو ہے ان کو مینٹین کریں گے, اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے تجارتی معاملات کو مینٹین کریں گے. وَأَنَّ بَيْنَهُمْ, اور ان کے درمیان یہ ہوگا ایک معاہدہ
کہ النصر علی من حارب اہل ھذہ الصحیفہ، کہ اس وثیقے اور اس آئین کے ساتھ جو دشمنی کر کے باہر سے حملہ کرے گا تو یہودی اور جتنے بھی یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں وہ سب مل کے دفاع کریں گے، سب مل کے آپس میں اپنے وطن کا دفاع کریں گے۔ تو ایک بڑا خوبصورت ایک جمہوریت اور ڈیموکریسی اور مشاورت پہ مشتمل ایک ایسا آئین آپ نے تشکیل دیا، اور پھر آخر میں لکھا کہ لا یباح لأحد ان یخرج من المدینۃ لقتال، کہ کسی کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ مدینہ سے کسی دوسرے کی سپورٹ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکلے، یعنی وہ بغاوت نہ کرے، غدر نہ کرے، غداری نہ کرے اس آئین کے ساتھ، یا کسی دشمن کو مدینے میں پناہ نہیں دے سکے گا الا باذن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اس پوری نیشن کے جو صدر ہیں، جو صدر نشین ہیں، جو اس کے قائد ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی جو ہے وہ کسی کو نہ پناہ دے سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی اور الگ معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ میثاق مدینہ جو ہے ایک بہت بڑا میثاق ہے جس کے ذریعے آپ نے ریاست مدینہ کی تشکیل کے، اور پھر یہ بھی دیکھیے احتشام صاحب کہ اس میں یثرب بھی نام بدل دیا، اور کوئی ایسا نام بھی نہیں رکھا کہ جو نام یہ انڈیکیٹ کرتا کہ یہ صرف مسلمانوں کا دیس ہے، بلکہ نام رکھا مدینہ، اور یہ سویلائزیشن کی بنیاد ہے، اور مدینہ سٹی کو کہتے ہیں، مدینہ کہتے ہیں سٹی، المدینۃ المنورہ، روشن شہر۔ تو جو بھی اس میں آئے تو وہ جو حقوق اس شہر کے ہیں اور اس نیشن کے ہیں وہ اس کو نصیب ہوں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملٹی کلچرل سوسائٹی اور اس کثیر المقاصد آئین کے ذریعے ایک امن کا قیام جو ہے اور ایک تشکیل مدینہ اور تشکیل ریاست مدینہ کی بنیاد جو ہے وہ ڈال دی تھی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دساتیر مدینہ کی بات کی، تو یہاں آخری بات ارشاد فرمائیے کہ اس میں آپ نے بغاوت کے حوالے سے بات کی کہ باغیوں کو جو ہے کوئی چھٹی نہیں دی گئی۔ بالکل۔ تو آج کل ریاستوں میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ باغیوں کو چھوٹ دیتی ہے، مطلب سر عام لوگ بغاوت کرتے ہیں اور ریاست کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں، وہ صحیح عملی سزا نہیں دی جاتی۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن ہر ملک کے آئین کے اندر یہ شک موجود ہے۔ ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی ہے کہ جو ریاست کا باغی ہوگا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، اسے ہینگ ٹل ڈیتھ یا دیگر جتنی بھی سزائیں ہیں وہ اس کو دی جا سکتی ہیں اور دی جانی چاہیے۔ جب تک بغاوت کو اور غدر کو کنٹرول کوئی ملک نہ کرے اس وقت تک اس کا نظام ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہرحال ساری چیزیں حضور کے اسی ریاست مدینہ کے آئین سے دنیا نے سیکھی ہیں، اور آج تک یہ آئین پوری ملک و قوم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم پھر یہ ابتدائی 2 سالوں کے ان امور کے بعد آگے جو دوسرے سال کے اختتام پہ غزوہ بدر ہوا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور یہ حسن اتفاق بھی ہے کہ یہ 17 اور 18 رمضان یہ وہی دن ہے کہ جن دنوں میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارا بیان بھی انہی تاریخوں کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اب اس کا بیان جو ہے وہ کل کریں گے۔ بالکل۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ مواد اور آج کا موضوع ثقیل تھا اور کافی اس میں چیزیں بیان کی گئیں، تو یہ ضروری بھی تھا کیونکہ آج کا مواد اور آج کی یہ گفتگو انتہائی مفید ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے اور اس کانسیپٹ اور نظریے کو سمجھنے کے حوالے سے۔ آج ریاست مدینہ کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ملک کو بھی ریاست مدینہ کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں اللہ کریم ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر قوم کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان احتشام الحسن کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔